سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے یوم آزادی پر قیدیوں کی سزاؤں میں 90 روز کی خصوصی معافی کا اعلان کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کوریا کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور جنوبی کوریا مختلف شعبوں میں بڑے منصوبے شروع کر سکتے ہیں۔ بھارتی فوج غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں استصواب رائے کے مطالبے کی آواز کو دبانے کے لیے نوجوانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مشہور کوہ پیما مراد صدپارہ براڈ پیک سر کرنے کی کوشش میں زخمی ہو کر انتقال کر گئے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی صف اول کی اداکارہ دردانہ بٹ کی آج 3ری برسی منائی جا رہی ہے۔ اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے کل لاہور پہنچے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے یوم آزادی کے موقع پر قیدیوں کی سزا میں 90 روز کی خصوصی چھوٹ دی ہے۔ صدر نے یہ رعایت پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت دی ہے۔ اس رعایت کا اطلاق ریاست مخالف سرگرمیوں، جاسوسی، قتل، خواتین سے زیادتی، چوری، ڈکیتی، اغوا اور دہشت گردی میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچا کر مالیاتی جرائم میں ملوث افراد اور غیر ملکیوں سے متعلق قانون مجریہ 1946 اور انسداد منشیات ترمیمی قانون 2022 کے تحت مجرم قرار دیے گئے افراد بھی اس رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ رعایت کا اطلاق اپنے بچوں کے ہمراہ سزا کاٹنے والی خواتین، 18 سال سے کم عمر قیدیوں پر بھی ہوگا۔ اس رعایت کا اطلاق 65 سال یا اس سے زائد عمر کے ان مرد قیدیوں اور 60 سال سے زائد عمر کے ان خواتین قیدیوں پر ہوگا جنہوں نے اپنی 1/3 سزا کاٹ لی ہو۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان متبادل توانائی کے فروغ سمیت اہم اقدامات کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج اسلام آباد میں صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کے موضوع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صنفی مساوات اور ماحول دوست معیشت کے موضوعات ایک روشن مستقبل کے لیے یکساں ضروری ہیں۔ اسپیکر نے آبادی اور ترقیاتی پروگرام کی قاہرہ میں عالمی کانفرنس کے حوالے سے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اس موقع پر موسمیات کی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ حکومت نے سیاسی نظام میں صنفی کوٹا بھی متعارف کرایا ہے تاکہ فیصلہ ساز اداروں میں خواتین کی مساویانہ نمائندگی مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین کو تعلیم اور فنی مہارتوں میں بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کرنے کے علاوہ پائیدار ترقی کے شعبوں میں خواتین رہنماؤں کی ایک نئی صف تیار کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار نے خواتین پر زور دیا کہ وہ ماحول دوست معیشتوں میں بھرپور کردار ادا کریں۔ کوریا کے سفیر پارک کی جن نے کہا ہے کہ پاکستان اور جنوبی کوریا مختلف شعبوں میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کی طرز پر بڑے منصوبے شروع کر سکتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کو ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے سی پیک کو اہم منصوبہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور جنوبی کوریا توانائی اور بنیادی ڈھانچے جیسے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کی حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ یوم آزادی بھرپور انداز سے منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جشن آزادی منانے کے لیے لوگ خصوصاً بچے اور نوجوان قومی پرچم، جھنڈیاں اور بانیان پاکستان کی تصاویر، پوسٹرز اور بینرز خرید رہے ہیں۔ عمارتوں کو قومی پرچم، جھنڈیوں اور برقی قمقموں سے سجایا جا رہا ہے۔ یوم آزادی بدھ کے روز اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے سے کام کیا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن تحریک پاکستان کے مشاہیر کی خدمات اور قربانیوں کو اجاگر کرنے اور پاکستان کو ایک حقیقت کا روپ دینے کے لیے ان کی غیر معمولی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی نشریات پیش کر رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی پروگرام میں
پاکستان کی دفاعی مضبوطی کے 77 سالہ سفر کی داستان کے موضوع پر خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک جو وادی تیرا میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گئے تھے، انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اٹک میں ان کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج کے اعلیٰ افسران، نوجوانوں، شہداء کے رشتہ داروں اور بڑی تعداد میں علاقے کے عمائدین نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کشمیری نوجوانوں کو بنیادی سیاسی اور قانونی حقوق کا مطالبہ کرنے پر وحشیانہ طریقے سے قتل کر رہی ہے۔ آج نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی جاری رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج اور پولیس کالے قوانین کے تحت حاصل اختیارات پر بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو دبانے کے لیے کھلے عام ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہی ہے تاکہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جاری جدوجہد کو دبایا جا سکے۔ بھارتی فوج، نیم فوجی دستے اور پولیس اہلکار روزانہ کی بنیاد پر محاصرے، تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کی آڑ میں کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنانے، ہراساں کرنے اور گرفتاریوں میں مصروف ہیں۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں اسرائیل کی شدید بمباری کے دوران مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 39,790 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ معروف پاکستانی کوہ پیما مراد ستپارہ انتقال کر گئے ہیں۔ وہ براڈ پیک پر زخمی ہونے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق ستپارہ کو 8,047 میٹر بلند براڈ پیک سے اترتے ہوئے چوٹیں آئی تھیں۔ مراد ستپارہ ایک ماہر کوہ پیما تھے۔ وہ کوہ پیمائی کے دوران بلند و بالا چوٹیوں پر لاپتہ یا زخمی ہو جانے والے کوہ پیماؤں اور مسافروں کو بچانے کے کئی مشکل آپریشنز کا حصہ رہے۔ صدر آصف علی زرداری نے ان کی افسوسناک وفات پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی مراد ستپارہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ٹی وی کی ممتاز فنکارہ دردانہ بٹ کی آج 3ری برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 9 مئی 1938 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ دردانہ بٹ نے 50-50، تنہائیاں اور آنگن ٹیڑھا سمیت ٹی وی کے کئی شہرت یافتہ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وہ 2021 میں آج ہی کے دن کراچی میں انتقال کر گئی تھیں۔ ان کی عمر 83 برس تھی۔ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے کل لاہور پہنچے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق بنگلہ دیش کی ٹیم لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 3 روزہ پریکٹس کے بعد اسلام آباد پہنچے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ آئندہ بدھ کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ ماہ رواں کی 30 تاریخ کو کراچی میں شروع ہوگا۔ پیرس اولمپکس مقابلے ختم ہو گئے، جس میں امریکہ سب سے زیادہ تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہا۔ امریکہ اور چین 40 طلائی تمغوں کے ساتھ برابر رہے، جبکہ جاپان نے 20 طلائی تمغے اپنے نام کیے۔ تاہم امریکہ نے مجموعی طور پر 126 تمغے حاصل کیے، جن میں طلائی، چاندی اور کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ عالمی مقابلوں میں سنسنی خیز مقابلے، یادگار لمحات اور دنیا بھر سے کھلاڑیوں کی بہترین کارکردگی دیکھنے کو ملی۔ ارشد ندیم مقابلوں میں پاکستان کے لیے نمایاں رہے۔ انہوں نے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں 92.97 میٹر دور نیزہ پھینک کر ملک کے لیے پہلا انفرادی طلائی تمغہ حاصل کیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، شمال مشرقی بلوچستان اور جنوب مشرقی اور بالائی سندھ میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران سندھ کے ساحلی علاقوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ بعض مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 30، کوئٹہ 33، گلگت 37، مری 21، مظفر آباد 34، سری نگر 29، جموں 33 اور لیہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔